السلام علیکم ناظرین، میں آصف خان ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکراتی کمیٹیوں کی اگلی نشست سے پہلے عمران خان کا اہم پیغام۔ فوجی عدالتوں سے پی ٹی آئی کے کارکنوں سمیت عمران خان کے بھانجے حسن نیازی کو سزائیں معطل ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ عمران خان، یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی سمیت پاکستان تحریک انصاف کے جو مرکزی قیادت ہے ان کو فوجی عدالتوں میں بھیجا جائے گا یا ان کو نہیں بھیجا جائے گا۔ ان تمام موضوعات پر تفصیلی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی اور حکومتی مذاکرات کے آغاز پر عمران خان نے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے عمل کو معینہ خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ میری ملاقات نامزد کردہ مذاکراتی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ کروائی جائے تاکہ مجھے یہ معاملات صحیح ان کا علم ہو سکے۔ اور اس کے بعد عمران خان سے اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی نے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکراتی کمیٹی میں شامل عمر ایوب اور اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ اور علامہ راجہ ناصر عباس اور حامد رضا نے عمران خان سے ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے صاحبزادہ حامد رضا کو تحریک انصاف کے مذاکراتی جو عمل ہے اس کا ترجمان نامزد کر دیا تھا، جبکہ حکومت کی جانب سے عرفان صدیقی جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے اور سینیٹر ہیں ان کو ترجمان مقرر کر دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت اگر نتیجہ خیز مذاکرات چاہتی ہے تو ہمارے دو اہم مطالبات ہیں، ایک انڈر ٹرائل جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی، اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر سینئر ترین ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے۔ اب میرے خیال میں یہ مطالبات تسلیم کرنا اس وقت موجودہ حالات میں حکومت کے لیے یا سسٹم کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فوجی عدالتوں سے سزائیں پانے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا قائدین کی رہائی کے لیے کوئی پولیٹیکل راستہ نکالا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید پی ٹی آئی کارکنان کو فوجی عدالتوں سے سزائیں دی جائیں، اور فوج کی کسٹڈی میں جو ملزمان ہیں تمام ملزمان کو سزائیں دے کر میرے خیال میں فوجی عدالتوں کی حد تک اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے گا۔ اب اس میں جو جن کی کیسز چل رہے ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں عمران خان صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر جو رہنما ہیں، تو ان کو میرے خیال میں انہی عدالتوں سے جو ہے سزائیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کی طرف انہیں لے کر جایا نہیں جائے گا، اور انہیں سول عدالتوں میں جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے یا جو بھی سزائیں مطلوب ہے دینا تو وہاں سے یہ سزائیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ مزید عمران خان نے کہا کہ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہے اور 2024 پاکستان کے لیے ایک مشکل سال تھا۔ ظاہر ہے آزادی مشکل سے ہی ملتی ہے، اور عمران خان نے کہا کہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ہم سے ڈیل کریں اور ہم آپ کی پارٹی کو سیاسی اسپیس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو ہاؤس اریسٹ جو ہے کر کے بنی گالہ میں منتقل کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پہلے باقی تمام جو سیاسی قیدی ہیں اور ان کو رہا کر دیں، میں جیل میں رہ لوں گا، اور میں نے جیل میں جو رہ کر عادت بنا لی، لیکن کوئی ڈیل اب نہیں کروں گا۔ ہاؤس اریسٹ یا خیبر پختونخوا کی کسی بھی جیل میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوں، اور اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے، اور میں اپنے سمندر پار پاکستانیوں سے کہوں گا کہ ترسیلات زر کی بائیکاٹ کی مہم میں شامل ہوں۔ اور عمران خان کا کہنا تھا کہ ابھی ہمارے مطالبات کے حوالے سے کمیٹی ہی کھیلا جا رہا ہے، تاہم اگر مذاکرات سے مثبت نتائج آئے تو ترسیلات زر کی بائیکاٹ کی مہم روک دی جائے گی، اور یہ حقیقی آزادی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایک جمہوری طریقے سے احتجاج ہے، اور ملک میں اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ملک میں سرمایہ کاری آتی اور معیشت سنبھل جاتی، مگر اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور سرمایہ دار اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں، اور کارخانے پاکستان کے اندر بند ہو رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو صنعتیں ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں،
اور عمران خان نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں 9 مئی سے متعلق اپنے مرضی کے ٹرائل کیے گئے، اور اوپن کورٹ میں اگر ٹرائل چلائے جاتے تو 9 مئی کے ویڈیوز فوٹیجز دینے پڑتی اور ثبوت اور ایویڈنس جو ہے وہ سامنے رکھنی پڑتی۔ عمران خان نے کہا کہ 18 مارچ 2023 کو میرے اوپر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں حملے کی ویڈیو کا ریکارڈ دانستہ طور پر جو ہے غائب کر دی گئی ہے، اور شفاف ٹرائل شہریوں کا بنیادی آئینی قانونی حق ہے۔ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے سے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بری طرح جو ہے سلب ہوئے، اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی شدید رسوائی ہوئی۔ اور عمران خان نے کہا کہ آئینی عدالت اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہے طرح ان سے کام لیا جا سکے، اور خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ عمران خان نے کہا کہ اپنی پالیسی کا دوبارہ جائزہ لیں۔ افغانستان پر 2 دفعہ بمباری کی گئی، اور پہلی دفعہ کیا گیا تھا کہ مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجتے ہیں اور دہشت گردی کم ہوگی، مگر اس طریقہ کار سے نفرت مزید بڑھی جو علاقائی امن و امان ہے ان کے لیے یہ عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بلاول بھٹو جب وزیر خارجہ بنے تو ایک بار بھی افغانستان نہیں گئے، جو ایک ترجیح ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے سابقہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی کہا تھا کہ افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس وقت کے ISI چیف جنرل ریٹائرڈ فیض امین کو تبدیل کیا جائے، لیکن وہ سارے فیصلے پاکستان کے بجائے اپنے جو توسیع ہے اس کی منصوبے کے لیے کر رہا تھا، اور جس کا پاکستان کو نقصان ہوا اور دہشت گردی میں ملک کے اندر مزید اضافہ ہوا۔ اور عمران خان نے کہا کہ مطالبات پر عمل درآمد کی صورت میں ہم سول نافرمانی کی تحریک کو جو ہے مؤخر کر دیں گے، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ حکومت ہمارے 9 مئی اور 26 نومبر کے تحقیقات کے مطالبے کو جو ہے پس پشت ڈالنے کی کوشش کرے، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ مذاکرات کو کامیاب بنانے کے لیے لازمی ہے کہ تمام فریقین کو ایک قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ جن نکات پر حکومت کو خوف اور ڈر ہے وہ کیسے اسے تسلیم کرے۔ میرے خیال میں PTI حکومتی اتحاد سے مذاکرات کے ذریعے اگر فوری کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے تو انہیں اسپیس دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ یہ سیاسی کشمکش طویل ہو سکتی ہے جو کسی بھی جو ہے گروپ کے فیور میں نہیں ہوگا اور کسی بھی سیاسی جماعت کے فیور میں نہیں ہوگا۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو پاکستان کے سیاسی صورتحال ہے، تو اس میں مثبت طریقے سے جو ہے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک اور آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئے موضوعات کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔